بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دجال کے قتل کے بعد لوگ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو لے کر مونٹ سینا یعنی کوہ طور پر لے جائیں، وہی جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے گی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو مونٹ سینا کے قلعے میں لے جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ پھر یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے دبر کے کنارے سے گزرے گا تو اس کا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا، اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ چونٹیوں اور ٹڈیوں کی ذرا چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے۔ زمین پر ہنگامہ اور قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے، ہم نے زمین کی تمام مخلوقوں کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے، اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ قدرت کے طریقے عجیب ہیں، ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مونٹ سینا کے قلعے میں ٹھہر رہے ہوں گے، جہاں انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کے لیے ایک گائے کی قیمت 100 سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کی جراثیم پیدا کرے گا جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مونٹ سینا سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے اور بدبو سے بری ہوگی، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ایک تیز ہوا بھیجے گا اور ایک قسم کے پرندے آئیں گے اور لاشوں کو اس جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ انہیں لے جانے کا حکم دے گا۔ ان کے تیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان کو 7 سال تک آگ کی لکڑی کے طور پر یوز کریں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو برابر کر دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کو پھل پیدا کرنے اور آسمان کو اپنی نعمتیں برسانے کا حکم دے گا۔ اللہ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کا ایک گروہ اچھے سے کھا سکے گا، اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کی امامت کریں گے اور دنیا میں انصاف سے حکومت کریں گے۔ ان 40 سالوں میں دجال کے قتل کے 7 سال بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے۔ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مدینہ کے قریب روحا نام کی جگہ کے راستے سے مکہ جائیں گے۔ ان تمام واقعات کے ہونے کے بعد وہ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کو روضہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یمن کا رہنے والا قبیلہ قطان سے جہجہ نام کا ایک انسان خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے جن کے دور میں کفر پھیلے گا۔ اس دوران ایک گھر مغرب میں اور دوسرا مشرق میں زمین میں دھس جائے گا جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب قسم کا دھواں آسمان سے نیچے زمین تک پوری دنیا کو سیاہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 40 دن تک جاری رہے گا اور مومنوں کو ٹھنڈا کرے گا اور کافروں اور منافقوں کو بے ہوش کر دے گا۔ کچھ 1 دن بعد ہوش میں آ جائیں گے، کچھ 2 دن بعد اور کچھ 3 دن بعد، اور پھر ذوالحج کے مہینے میں ایک رات قربانی کے دن کے بعد آئے گی کہ بچے رونے اور نوحہ کرنے لگیں گے، مسافر تھک جائیں گے اور مویشی چرنے کے لیے بہت بے چین ہوں گے، لوگ روئیں گے اور معافی مانگیں گے۔ آخر کار سورج تقریباً 3 یا 4 راتوں کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے چاند گرہن بے چینی کی حالت میں ہلکی سی روشنی ڈالتی ہے۔ یہ آسمان کے درمیان تک جائے گا اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج ہر روز مشرق میں طلوع ہوگا۔ قیامت کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے سب بند ہو جائیں گے۔ کافروں کا کفر کو چھوڑنا اور گناہگاروں کے گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اسلام قبول کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان ابھی تک سورج کے مغرب سے نکلنے کے صدمے میں ہی ہوں گے کہ اس کے بعد ایک عجیب جانور مکہ کے قریب ایک صفا نامی پہاڑی سے نکلے گا اور دنیا کے تمام شہروں اور حصوں میں اتنی تیزی سے جائے گا کہ کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ بول بھی سکے گا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے ساتھ ہر مومن کی پیشانی پر ایک ہلکی لکیر کھینچے گا
جس سے مومن کا کالا چہرہ بھی چمک اٹھے گا، اور یہ انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر مہر لگا دے گا، جس سے اس کا چہرہ گندا ہو جائے گا۔ اس طرح پھر تمام مومن اور کافر کھل جائیں گے۔ ایمان اور کفر کی یہ نشانیاں کبھی نہیں بدلیں گی، کافر کبھی بھی کفر سے نہیں ہٹیں گے اور مومن اسلام پر قائم رہیں گے۔ یہ پہلے یمن میں ظاہر ہوگا، پھر نجد میں، اور پھر غائب ہو جائے گا، اور تیسری بار یہ مکہ میں ظاہر ہوگا۔ قیامت کے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی موت ہو جائے گی۔ کوئی مومن اور پرہیزگار باقی نہیں رہے گا سوائے کافر کے۔ افریقی لوگ غلبہ حاصل کریں گے اور حکومت کریں گے، وہ کعبہ کو توڑ دیں گے۔ اللہ کا خوف، شرم اور حیا نہیں رہے گی۔ حکمرانوں کے ظلم اور عوام کے آپس میں جھگڑے بڑھیں گے۔ بتوں کی پوجا، ظلم، قانون کی خلاف ورزی، بھوک اور بیماری پھیلے گی۔ دنیا کی ایسی افسوسناک حالت میں شام کا کچھ بلا ہوگا۔ باقی سارے ملک کے لوگ اپنے خاندان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اسی دوران ساؤتھ کی طرف سے ایک بڑی آگ نمودار ہوگی کہ دنیا کے تمام لوگوں کو شام میں جمع ہونے پر مجبور کرے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ یہ 40 سال دنیا کے خاتمے کی طرف اس حالت میں گزریں گے کہ کوئی نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی سب 40 سال کے ہوں گے، اور کوئی مومن نہیں ہوگا سوائے کافروں کے۔ اچانک جمعے کے دن، چونکہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اس دن سارے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ صبح کے وقت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی آواز سے یونیورس کے سارے انسان، جانور تباہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو موت آ جائے گی، اور صرف اللہ اور اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ باقی رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اپنی روح قبض کر لے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اپنی روح قبض کریں گے کہ وہ ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی انسان زندہ ہوتا تو اس چیخ کو سن کر اسے دوبارہ موت آ جاتی۔ اس کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، وہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ زمین کو تھامے گا اور آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اس کے بعد اللہ زمین پر پانی برسائے گا۔ یہ عجیب سا چپکنے والا پانی ہوگا۔ جب یہ پانی زمین پر گرے گا تو اس پانی سے قبر میں پڑے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا دوبارہ سے سور پھونکو۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس دنیا میں پیدا ہوئے سارے انسان یہ دیکھ رہے ہوں گے زمین بالکل سیدھی اور صاف ہو چکی ہوگی، اور یہیں سے حساب کا دن شروع ہوگا۔